آیت نمبر 11 سے گزشتہ جمعہ کو آغاز ہوا تھا اور اس میں وراثت کے مسائل ہیں۔ تو وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں، گزشتہ جمعہ بھی بیان ہوئی تھی، اس میں سے کچھ حصہ دوبارہ دہرا دوں گا اہمیت کے پیش نظر، اور کچھ مزید وضاحت اسی کی۔ جب کوئی دنیا سے انتقال کر جائے، اب اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے مال میں سے ورثاء کو دینے سے پہلے کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین۔ اس کی تجہیز و تکفین پر خرچ اس کے مال وراثت میں سے کیا جائے گا۔ کوئی گفٹ کرنا چاہے، کوئی کہے کہ نہیں میں اپنے پاس سے خرچ کروں گا تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وگرنہ اس کے مال میں سے کسی ایک وارث کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی سارا خرچ کرے، بلکہ اس کا جو مال ہے اس میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس میں کفن بھی ہے، غسل بھی ہے، قبر کا انتظام بھی ہے، پھر قبرستان میں میت کو لے جانے پر وہ گاڑی وغیرہ کا جو خرچ، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بیرون ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر کافی ٹیکس دینا پڑتا ہے، کچھ علاقوں میں، اکثر علاقوں میں اگر آپ نے قبر چاہیے آپ کو تو پھر وہ بھی سارے اخراجات اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کو، تو وہ جلدی میں کہا تھا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، تھوڑی سی اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں۔ میت کے مال میں سے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا، اور اس کے ضمن میں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، یہ رواج درست نہیں ہے۔ تو جو لواحقین ہیں ان سے ہم اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم ان سے کھانا کھانے نہیں آئے۔ تو اس رواج کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو حق سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کھانا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ دو مسئلے ہیں، دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے ایصال ثواب۔ جب کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ ہو وہ مسلمان، تو اس کو آپ ثواب بھیج سکتے ہیں، پڑھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، کھانا کھلا کر بھی بھیج سکتے ہیں، جو بھی نیکی والے کام ہیں آپ اس کا ثواب اس کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان کو جائے گا، کافر کو نہیں جائے گا۔ اب ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اچھی بات ہے۔ جو لواحقین ہیں یہ اگر ایصال ثواب کریں تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے ان کے لیے، فرض نہیں ہے ان پر فرض نہیں ہے ایصال ثواب کرنا۔ اب ایصال ثواب جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے۔ ایصال ثواب کے نام پر کھانے کی ڈیمانڈ کرنا یہ غلط ہے۔ میں خود بذات خود میں نے ایسی جنازوں پر، ختم شریف کے اہتمام پر، پرسہ کے لیے ایسی تقاریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا، اور میں نے بغور دیکھا، محسوس کیا کہ جن گھر والوں کے ذمہ یہ رسم و رواج کی وجہ سے کھانا لگا ہوا ہے، ان کی پسلی نہیں ہے کھانا کھلائیں۔ اب ہمارے ادارے کے ایک رکن تھے، غریب تھے، وہ والد صاحب کے علاج کے لیے بڑی مشکل تھی انہیں، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب دوسرے دن ختم قل شریف تھا، دوسرے یا تیسرے دن، تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ تقریباً 400 لوگوں کے لیے کھانا پکانا پڑا انہیں۔ میں پھر وضاحت کر دوں، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن ان سے کھانے کی ڈیمانڈ کرنا، نہ کھانا پکائے تو تانے دینا کہ تم نے تو باپ کی روٹی نہیں کھلائی۔ مرگ کی روٹی ہوتی ہے، تم نے باپ کا کھانا نہیں کھلایا، تمہاری ماں فوت ہوئی، تم تو ماں کی ایک ہمیں پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھلا سکے۔ یہ غلط چیز ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو ایسوں کو دیکھیں گے جنہوں نے قرضہ پکڑ کے اہتمام کیا، قرض پکڑ کے وہ کھانا کھلاتے ہیں کہ ہماری عزت رہ جائے۔ اب اس میں جو لوگ ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی شامل ہیں۔
ہمارے یہاں ایک اختلاف ہے نا جی، ختم شریف دلانا چاہیے کہ نہیں دلانا چاہیے. تو جو لوگ ختم شریف کا اہتمام نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کھانا تو وہ بھی کھلا رہے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں اگر کھانا نہیں کھلائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اب وہ جو کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، ایک تو یہ غلط ہے، ایسا رواج ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں پذیرائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں فوتیدگی والے گھر میں اچھا بستر نہ ملے، چائے نہ پوچھی جائے، پروٹوکول ہماری حیثیت کے مطابق نہ دیا جائے تو ناراضگی ہوتی ہے. یہ غلط ہے بھائی، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا. تو ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، ان کا غم بانٹنے کے لیے جاتے ہیں، ان پر غم کا بوجھ ڈالنے کے لیے یا مزید قرض کا بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے. تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کسی نے کوئی اہتمام کیا ہے ختم شریف کا تو اس کو اس کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا. مال وراثت میں سے اس کو نکالنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. مال وراثت میں سے صرف تجہیز و تکفین کی اجازت ہے، جس کی ڈیٹیل میں نے پہلے عرض کر دی ہے. تو یہ ترتیب ہے وراثت تقسیم کرنے کی. پہلے یہ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی. قرض کی ادائیگی سے پہلے تیسرے مرحلے کی طرف ہرگز جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر قرض کی ادائیگی میں ہی مال اس کا ختم ہو گیا ہے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہی نہیں ہوگا. اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال بچ رہا ہے تو پھر ہم اگلے سٹیپ میں جائیں گے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وصیت. اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں. اب ہمارا عنوان چونکہ وراثت کی تقسیم ہے تو اس ضمن میں وصیت کے کچھ مسائل آج سمجھ لیں. ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے اسی پر ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. تو وصیت پوری کرنے کے بعد پھر چوتھے مرحلے میں مال تقسیم کیا جائے گا ورثاء میں. اب وصیت کے بارے میں چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو، چاہے ہم جوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے، ہمارے اہل و عیال کو خبر نہیں ہے، کچھ بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی، پوشیدہ ہوتی، ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے، لین دین کسی کا دینا ہے، کسی کا قرض ہے ہم پر، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں ضرور وصیت لکھ لینی چاہیے. آج ہی لکھ لینی چاہیے. آپ گھر میں جا کے بات کریں گے نا تو سبھی آپ کو کہیں گے ابا جی یہ کیا ہوا آپ کو، آپ خیر خیریت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. واقعی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے. اب اس میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا، اگر ہم احادیث بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا وقت پہلے ہی کم ہوتا ہے تو پھر مسئلے اور سمٹ جائیں گے، ہمارے کم ہو جائیں گے اور یہ بہت لینتھی ہو جائے گا. تو احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. جس کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے جو آگے مطلع کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری، تو اس کو وصیت ضرور لکھنی چاہیے. ایک دن بھی تاخیر اس کو نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ لیں اور لکھتے رہیں. اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی وصیت کر گیا، اب یہ تو ہمارا کام تھا، ہم نے وصیت جو کرنی ہے ہمارے متعلق تھا. اب جو فوت ہو گیا ہے اس کی وصیت کے بارے میں ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کسی نے وصیت کر دی ہے اور اس نے کہا ہے میرا سارا مال فلاں کو دے دو، فلاں شخص کو دے دو، مسجد کو دے دو، رفاہی ادارے کو دے دو، کہیں بھی دے دو، تو اس وجہ سے اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے. چونکہ اس نے وصیت کر دی مرنے والے نے، ہم دیکھیں گے کہ یہ وصیت پوری کرنا جائز ہے یا نہیں. تو وصیت جو جائز نہیں ہے وہ نہیں کی جائے گی پوری، محض اس وجہ سے کہ چونکہ اس نے کہا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے ساتھ اظہار محبت کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک ذریعہ کہ جو اس نے کہا وہ کریں، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز. نہیں، یہ غلط ہے. اگر ناجائز وصیت اس نے کی تھی اس نے غلط کیا ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں گے تو اس کی غلطی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور اس کو گناہ گار بنائیں گے، اس کو گناہ ہوگا قبر میں. تو جو جائز وصیت ہے وہی پوری کی جائے گی. اس میں ایک حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان 60 سال نیکیاں کرتا رہے، 60 سال نیکیاں کی، فرما برداری کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، موت کے منہ میں گیا، جاتے جاتے غلط وصیت کر گیا تو آگ اس پر واجب ہو گئی.
غلط وصیت کرنی بھی نہیں ہے اور غلط وصیت پر عمل درآمد بھی بعد والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ مرتے ہوئے لوگ پتہ ہوتا ہے غلط بیان دے جاتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے سننے کو ملے کہ زخمی ہو گیا تھا، مجروح ہو گیا تھا، کسی نے حملہ کیا تھا، تو ورثاء نے اس کو مرتے مرتے اس سے غلط وصیت دلوا دی، بیان دے دے کہ تجھے اس نے حملہ کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا، غلط وصیت دلوا دی اس سے۔ تو نہ غلط وصیت کی تائید کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تک مسئلہ اگر کوئی غلط وصیت کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے مسئلے کا، اس کو سمجھائیں کہ یہ اس کو ٹھیک کر، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں کوئی دو نمبری نہیں چلے گی، تو یہ اس کو سمجھائیں، اور اگر پھر بھی وہ وصیت کر دے تو ورثاء کے ذمہ نہیں ہے کہ غلط وصیت پر عمل کریں۔ اب غلط کام کی وصیت، حرام کام کی وصیت، ایسی جگہ جہاں حرام کام ہوتے ہیں وہاں خرچ کرنے کی وصیت، یہ تو غلط ہے ہی۔ لیکن اگر جائز جگہ پر خرچ کرنے کے لیے وہ کہے کہ میرا 100% مال وہاں پر خرچ کر دیں، تو وہاں بھی 100% مال نہیں خرچ ہوگا، صرف 33% ہوگا۔ ہم گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات کر سکیں کہ تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر وصیت جائز ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا وہ کہہ رہا ہے۔ تہائی مال کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا نا، یا رسول اللہ میں 100% مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، فرمایا نہیں، اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جا، کم کر۔ پھر انہوں نے مزید اصرار کیا، کرتے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 33% کی اجازت دی تہائی مال کی۔ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اجازت ہے لیکن فرمایا یہ زیادہ ہے، اگر اس سے بھی کم میں وصیت ہو تو وہ جائز ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں محدثین کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی یہ وصیت کر جائے، اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ مسئلہ اس مسئلے سے مزید واضح ہوگا، اگر کوئی یہ وصیت کر جائے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ جب آئیں تو ان کو کھانا کھلانا ہے، خوب اہتمام کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، اب یہ وصیت آپ پوری کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی تہائی مال والا جو کوٹا اس میں سے کرنی ہے، اگر اس میں ہو رہی ہے تو کر دیں، نہیں تو اس سے زیادہ یہاں بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تہائی مال کو خرچ کیا جائے گا، اس کی بھی شرائط ہیں تہائی مال میں سے کہ وہ جائز جگہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، اور پھر ایک اور بھی شرط ہے، جن ورثاء کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان کے متعلق وصیت نہیں ہوگی 33% میں سے۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا 33% جو مال ہے یہ میرے بیٹے کو دے دو، تو بیٹے کا حصہ تو قرآن نے بیان کر دیا، بیٹی کو دے دو اس کا بھی حصہ بیان ہو گیا، بیوی کو دے دو وہ بھی بیان ہو گیا، بہن بھائیوں کا بیان ہو گیا، والدین کا بیان ہو گیا۔ تو جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اللہ نے کہا اس کو اتنا دینا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے نہیں اس کو زیادہ دو؟ یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ اس میں بھی ممانعت ہے کہ جن کے حصے شریعت میں مقرر ہو گئے ان میں سے کسی کے متعلق اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے دے دینا، تو پھر اس کو بھی دیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا ہے کہ وصیت اگر کسی نے لکھ دی ہے، اب ضروری نہیں یہ حرف آخر ہو گیا۔ اگر کسی نے وصیت اپنی زندگی میں لکھ دی، صحت مند تھا، جوان تھا، ویسے اس نے شرعی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے وصیت لکھ دی ہے، اب سال گزرے، 2 سال گزرے، ایسا بھی ہوا کہ یہ لوگوں کو وصیت کے بعد 20 40 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال بھی گزر جاتے ہیں، وصیت کی ہوئی ہے۔ وصیت کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بات مرتے ہوئے ہے وہی جو کہی جائے وہی وصیت ہے، وصیت آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب زندگی گزرنے کے بعد آپ اس میں جب بھی تبدیلی کرنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے وصیت لکھ دی، وکیل کے سپرد کر دی، گواہ ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، جب چاہیں اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن وصیت جو ہے اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کاغذی کارروائی کی جو اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ ویسے وصیت کریں تو پھر 2 مرد گواہ ہونے چاہیے جن کے سامنے یہ ساری بات ہو، تو 2 گواہوں کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، اور پھر اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑ جائے تو تبدیلی کرنے کی بھی اس میں گنجائش ہے، مرتے دم تک انسان اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار پھر
ڈیٹیل تو شاید اگلا جمعہ کو ہو، لیکن کچھ ترجمے سے جو مسئلے ہمیں سمجھ جاتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ارشاد ہے اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ پہلا مسئلہ اس یہاں پر بیان ہوا اس رکوع میں کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ قرآن کریم کا حسن ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے، یہ نہیں کہا۔ جو بیٹی کو مل رہا وہ بھی پورا ہے، جو پورا بیٹی کو مل رہا ہے اس سے 2 گنا بیٹے کو دیا جائے گا۔ تو یہ اصول اور بھی بہت ساری جگہوں پر چلے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اچھا اگر صرف کسی کی بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو پھر اب وراثت کی تقسیم کا اصول بدل جاتا ہے۔ اب وراثت جو ہے وہ صرف بیوی، والدین، اولاد تک نہیں رہتی بلکہ بہن بھائیوں کی طرف بھی جاتی ہے اگر کسی کا بیٹا نہ ہو۔ اب آگے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کل ترکہ کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ کل ترکہ کا نصف ہے۔ اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے۔ اب یہاں ماں اور باپ دونوں کا حصہ برابر ہے۔ یہ آخری جو مسئلہ ابھی میں نے عرض کیا، اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا 3 حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اب یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 11 اور 12، جن میں یہ حصص کی ڈیٹیل ہے، اور دونوں آیتوں کے آخر میں وہ بات ہے جس پر ہم شروع میں تبصرہ کر چکے ہیں کہ جو بھی تقسیم ہوگی پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر تقسیم ہوگی باقی۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقسیم کے دوران تقسیم کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس نے خدمت زیادہ کی تھی، میں اس کو زیادہ دوں گا۔ کسی کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو زیادہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم ارشاد ہے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے۔ تم نے تو ان کو نفع پہنچانا، کسی کو زیادہ دینے کی کوشش کی، لیکن تمہارے لیے مفید کون ہے یہ تمہیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں نے حصے مقرر کر دیے نا ایسے ہی کرو۔ تم اگر اپنی من مانی سے تقسیم کرو گے نا تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے حق میں کیا مفید ہے۔ ہو سکتا ہے تم جس کو زیادہ اپنے طور پر خلاف قانون دے کر جا رہے ہو وہ اسی مال سے غلط کام کرے اور تمہیں اس کا گناہ ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کی کون زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصص ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے حق میں مفید کون ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا مفید ہے۔ اس لیے جو اللہ نے مقرر کیا اس میں رد و بدل نہ کرو، اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔